السلام علیکم، دیار داستان میں خوش آمدید اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں چھوٹی کہانی کے سلسلے میں جو کہانی آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے ایک مرتبہ۔ میں دبئی میں بینک کے پرسنل لون کی قسطیں ادا نہیں کر سکا تھا تو کچھ دن کے لیے جیل میں رہا۔ یہ 2012 کی بات ہے جب دبئی میں WPS ویجز پروٹیکشن سسٹم پر مکمل طور پر عمل شروع ہو گیا تھا۔ میں اور مسٹر تھامس اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ مسٹر تھامس بھی کسی بینک لون کے سلسلے میں جیل میں آئے ہیں۔ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ ویجز پروٹیکشن سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی کمپنی کا مالک بھی اپنے امپلائی کو کیش سیلری نہیں دے سکتا۔ اسے بینک کے یا ایکسچینج کے ذریعے ہی اپنے امپلائی کو سیلریز پے کرنا ہوں گی۔ اس موضوع پر بات کرنے کے دوران مسٹر تھامس نے مجھے اپنی جوانی کا واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 9:30 بجے رات کو ہم دونوں نے اپنے دفتر سے فراغت حاصل کی۔ کمپنی کی ماہانہ تنخواہ کا حساب لگانا آسان کام نہیں ہوتا، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ ڈائریکٹر کے یہ واضح احکامات ہوں کہ ہر شخص کی تنخواہ کا لفافہ بالکل الگ تیار کیا جائے۔ 1-2 آدمیوں کی بات نہیں، 200 سے زیادہ ملازمین کی تنخواہیں تھیں۔ ہر ایک کی تنخواہ نکالنا، گننا، لفافے میں رکھنا اور لفافے میں رکھنے کے بعد دوبارہ اس کا جائزہ لینا درد سری سے کم نہیں۔ مجھے اور مائیکل کو جو ہماری کمپنی کا مینیجر تھا ہر مہینے اس درد سری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں نے لیجرز کے میزان کو چیک کیا، تنخواہوں سے بھرے ہوئے لفافوں کو چمڑے کے ایک بڑے تھیلے میں بند کر کے کنجی مائیکل کی طرف بڑھا دی اور اپنی آنکھوں کا چشمہ اتار کر اطمینان اور سکون کی ایک گہری سانس لی۔ اپنی جیب میں کنجی رکھتے ہوئے مائیکل نے کہا، آج کا دن کتنا طویل ہو گیا تھا تھامس، معلوم ہوتا تھا کہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ جی ہاں جناب، مہینے کی آخری تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نوٹ گنتے گنتے اتنا تھک چکا تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنی داری دار نیک ٹائی کو درست کرتے ہوئے بولا، تجوری میں لفافے رکھنے کے بعد ہم لوگ صحیح معنی میں آج کی رات کا لطف اٹھا سکیں گے۔ حقیقت میں گہری نیند کا مزہ اسی صورت میں آتا ہے جب دن بھر کے کام کے بعد خوب تھکن ہو گئی ہو۔ مائیکل نے لفافوں کی ٹرے اٹھائی اور تجوری کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اپنے چہرے پر نقاب لگائے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا اور انگلی لب لبی پر رکھی ہوئی تھی۔ خبردار، اس نے چلا کر کہا، اپنی جگہ سے کوئی بھی حرکت نہ کرے، جہاں ہو بس وہیں جمے رہو، لیکن اگر تم دونوں میں سے کسی نے ہلکی سی بھی جنبش کی تو وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ جس وقت دروازہ کھلا میں اپنی میز پر جھکا ہوا تھا۔ نقاب پوش کے حکم پر میں جہاں کا تہاں رہ گیا۔ مضحکہ خیز حالت تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر، جسم میز پر جھکا ہوا اور آنکھیں نقاب پوش پر جمی ہوئی۔ مائیکل چلتے چلتے گم گیا۔ لفافوں کی ٹرے کو اس نے اپنے سینے سے اس طرح چمٹا لیا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے میں بھینچ لے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ نقاب پوش نے کالے چمڑے کی جیکٹ پہن رکھی تھی، چمڑے ہی کی ایک ٹوپی اس کے سر پر تھی اور نقاب سیاہ رنگ کی ربر کا بنا ہوا تھا جس میں آنکھوں کے 2 بڑے سوراخ۔ اس نے پستول کو لہراتے ہوئے کہا، تمہاری سمجھ میں مطلب نہیں آیا موٹے، معلوم ہوتا ہے جسم کی طرح تمہاری عقل بھی موٹی ہے۔ مائیکل نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، تم اندر کیسے آ گئے؟ پرواہ مت کرو میری جان، یہ راز کی بات ہے، نقاب پوش نے کہا۔ آگے بڑھو اور ٹرے کو میز پر رکھ دو ورنہ تمہاری کھوپڑی میں ایک خوبصورت سا چھید ہو جائے گا۔ مائیکل کچھ ہچکچایا، لیکن کھوپڑی کے چھید والی بات اسے پسند نہیں آئی۔ اس نے چمکتی ہوئی میز پر نوٹوں کی ٹرے رکھ دی۔ تم یہ نہیں لے سکتے، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ بکواس مت کرو موٹے، میں نقاب پوش کے ہاتھ میں دبا ہوا پستول دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ مائیکل کی جانب تھا اور آنکھیں بھی مائیکل پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے بالکل ہی فراموش کر چکا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے گھٹنوں سے اپنا دایاں ہاتھ ہٹا کر میز کی دراز میں داخل کیا۔ اس میں کمپنی کی جانب سے حفاظتی پستول رکھا ہوا تھا۔ اچھا بیٹے، نقاب پوش نے مائیکل سے کہا، اچھے بچوں کی طرح اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ مائیکل کامتا ہوا اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا گویا وہ ابھی چند لمحوں میں گر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ میری بات سنو، مائیکل نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں نقاب پوش کو مخاطب کیا۔
رات کے وقت اس عمارت میں کڑا پہرا دیا جاتا ہے، دن کے مقابلے میں 3 گنا محافظ یہاں آ جاتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں تم اندر آنے میں کامیاب کیسے ہوگے، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تم نے تنخواہوں کا تھیلا باہر لے جانے کی کوشش کی تو بچ کر نہیں جا سکو گے۔ اگر تمہاری جگہ میں یہاں کا مینیجر ہوتا تو ان 3 گنا محافظوں پر ہرگز اعتبار نہ کرتا۔ نقاب پوش زور سے ہنسا۔ تم خود ہی دیکھ لو کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غائب ہو جانا کتنا آسان ہے۔ دراز میں رکھا ہوا پستول میری گرفت میں آ چکا تھا۔ نقاب پوش مائیکل کی جانب پستول تانے ہوئے میز کی طرف بڑھا اور الٹے ہاتھ سے تھیلا اٹھا لیا۔ تھیلا اٹھا کر اس نے الٹے قدموں سے دروازے کی جانب ہٹنا شروع کیا۔ جوں ہی وہ دروازے کے پاس پہنچا، میں نے دراز کھول کر پستول نکال کر اس پر یکے بعد دیگرے 3 فائر جھونک دیے۔ نقاب پوش نے 2-3 جھٹکے لیے، لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ اس کے ہاتھوں سے پستول اور تھیلا چھوٹ چکا تھا اور اس کی حیرت زدہ نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس کی ان دم توڑتی ہوئی متحیر نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا کر میں نے پستول دراز میں رکھا اور اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونچھنے لگا۔ مائیکل اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ کبھی وہ مجھے دیکھنے لگتا اور کبھی فرش پر پڑے ہوئے نقاب پوش کو۔ اس کا پورا چہرہ اس غیر متوقع سانے سے سفید پڑ چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر خون کی سرخی دوڑنے لگی۔ وہ اپنی کرسی پیچھے ہٹا کر نقاب پوش کی جانب بڑھا۔ اس کے پاس جا کر اس نے جھک کر نبض دیکھی، پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، یہ تو مر گیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کے چہرے کو تکنے لگا جو چند لمحے قبل کاغذ کی طرح سفید پڑا ہوا تھا۔ تم نے بہت برا کیا تھامس، مائیکل نے دوبارہ کہا۔ پولیس ہمیں گھیرے گھیرے پھرے گی۔ اگر میں اسے قتل نہ کرتا تو یہ ہم دونوں کو ہرگز زندہ نہ چھوڑتا، میں نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کیا۔ پولیس کتنا ہی پریشان کیوں نہ کرے، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ میرے خلوص پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہارے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کر رہا، مائیکل نے جلدی سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بروقت اقدام نے نہ صرف ہم دونوں کی زندگی بچا لی بلکہ کمپنی کی رقم بھی بچ گئی۔ اس چرمی تھیلے میں غضب خدا کا $80,000 سے زائد کی رقم موجود تھی۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ مائیکل نے میرے پاس آ کر اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ معاف کرنا، اب تک میں تمہیں بڑا غیر ذمہ دار شخص سمجھتا رہا ہوں، لیکن آج معلوم ہوا کہ تم انتہائی فرشناس اور دیانتدار شخص ہو۔ میں ڈائریکٹر سے تمہاری ترقی کی سفارش کروں گا۔ میرے کندھے کو پیار سے تھپ تھپانے کے بعد وہ اٹھ کر فون تک گیا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں نقاب پوش کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کے پاس پہنچ کر میں نیچے جھکا، فون پر حادثہ کی اطلاع دے رہا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنا ہاتھ نقاب پوش کی جیب میں ڈالا اور اس میں سے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا بلڈنگ کا نقشہ نکال لیا۔ اس نقشہ میں بلڈنگ کی پوری تفصیل تھی اور اس چور راستے پر میں نے خصوصی طور پر سرخ روشنائی سے نشانات لگائے تھے جس کے ذریعے وہ ہمارے کمرے میں آ سکتا تھا۔ نقشہ اپنی جیب میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے چہرے کا تھوڑا سا نقاب ہٹایا اور دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، افسوس ولیم، تم لالچ میں آ گئے۔ تم نے یہ سمجھ لیا کہ 50% رقم مجھے دے کر تم یہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تم یہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ میں اپنی کمپنی کا ایک وفادار اور فرض ملازم ہوں۔ نقاب اس کے چہرے پر الٹ کر میں واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ مائیکل پولیس کو فون کر چکا تھا اور اب بیٹھا ہوا ڈائریکٹر کے لیے رپورٹ تیار کر رہا تھا جس میں زوردار طریقے پر سفارش کی گئی تھی کہ مجھے میری فرض شناسی کے باعث فوری ترقی دی جائے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ یہ سارا ڈرامہ میرا اپنا تیار کیا ہوا تھا اور میں نے خود ہی ولیم نامی ایک بدماش کو 50% رقم کا لالچ دے کر ڈاکہ ڈالنے پر راضی کیا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، میری ترقی کی راہ میں اب کوئی مزاحمت نہیں تھی اور میری ترقی ہو گئی۔ کمپنی کے لیے اتنا جاننا کافی تھا کہ میں دل و جان سے اس کا وفادار ہوں اور اپنے بروقت اقدام سے میں نے کمپنی کی $80,000 سے زائد رقم بچا لی ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔